مرضیہ سیدہ طاہرہ ہائے مظلومہ راضیہ مرضیہ سیدہ طاہرہ ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ جب نہ بابا رہے ایسے غم تھے سہے الہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وبآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر وقال انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی محمد و آل محمد واجب الاحترام سامعین اور عزاداران خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شہادت کی تاریخ جس کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، لیکن میں عزاداروں سے یہ مخاطب کروں گا مجلس سے شروع سے پہلے کہ میری گزارش ہے کہ جو یہ فاصلہ بنا ہوا ہے ممبر سے اور سامعین سے، تھوڑا دھیرے دھیرے اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو صلوات پڑھ پڑھ کے تھوڑا قریب آ جائے۔ بڑی بڑی جزاک اللہ۔ کیونکہ مشہور بات ہے کہ ممبر کے قریب آنا منع نہیں ہے، ممبر پہ ناحق قبضہ کرنا، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ شہادت کی رات جس طرح سے ہمارے مولانا صاحب نے بڑی عمدہ تقریر جو اپنی گجراتی زبان میں کی، لیکن کیونکہ کچھ خواہش اور کچھ فرمائش کہ اردو زبان بھی ہو جائے اور واقعی ہونی چاہیے، 2 دن قبل مولانا صاحب سے بولی تھی کہ آج ہمارے ماحول کے اندر یہ اردو زبان کا جو یہ رواج ہے، ٹریڈیشنز ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج اصل زبان جو ممبر کی زبان ہے وہ نہ انگلش ہے، توجہ نا گرامی، نہ انگلش ہے، نہ فرینچ ہے، نہ گجراتی ہے، اصل یہ مرحوم جو طالب، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ عقیل الغروی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ جملہ کہا تھا، اور مرحوم رشید ترابی نے بھی نیشنل پارک کے ممبر پہ یہ جملہ کہا تھا کہ اصل ممبر کی زبان جو ہے وہ کوئی اور زبان نہیں ہے، اردو زبان ہے، کیونکہ اس زبان کے اندر جو لطافت ہے،
اس زبان کے اندر جو کشش ہے، اس زبان کے اندر جو محبت کا ایک سیلاب چھپا ہوا ہے، وہ کوئی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا. سمجھ ہے نا گرامی؟ تو یہ اردو زبان جو ہے اسے آج ہم برقرار رکھیں، کیونکہ آئندہ آنے والے نسلوں میں جو ہے گجراتی اسپیکر ملے یا نہ ملے، اردو اسپیکر آپ کو بہترین نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ابھی سے ہم تھوڑا تھوڑا پریکٹس کریں. اور میرے آج کچھ نوجوان بھائیوں نے فرمائش کی، کہا کہ مولانا بس صرف ہماری آپ سے صرف اتنی التماس ہے، اتنی گزارش ہے کہ آپ ذرا اردو ہمارے لیول کے مطابق بیان کیجئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، آج کی رات سیدہ فاطمہ زہرا کا غم بنانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ذکر فاطمہ اور فکر فاطمہ، یہ میری آج کا موضوع کا مختصر سا عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے. میری زبان میں وہ طاقت کہاں کہ میں شان فاطمہ بیان کر سکوں. توجہ ہے نا گرامی؟ میری زبان میں وہ طاقت کہاں کہ میں شان فاطمہ بیان کر سکوں، کیونکہ شان فاطمہ کے لیے جگر چاہیے، شان فاطمہ کے لیے وہ دماغ چاہیے، شان فاطمہ کے لیے وہ زبان کی طہارت چاہیے کہ جو میں شان فاطمہ بیان کروں تو کیا کروں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری زبان لیمیٹڈ ہے، شان فاطمہ انلیمیٹڈ ہے. میری زبان محدود ہے، شان فاطمہ لامحدود ہے. تو میں اسی کا ذریعہ لوں گا، اسی کی مدد لوں گا کہ جو خود بھی لامحدود ہو. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ اکبر. ترجمہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بس صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ سورہ تھا کہ جو جاہل عرب رسول کے زمانے میں کمپٹیشن پہ چلے ہوئے تھے، یعنی کمپٹیشن پہ جو ہے وہ بالکل مہوتے تلے ہوئے تھے کہ سب سے بہتر اور بیسٹ شاعر کون ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے نا، سب سے بہتر شاعر کون ہے، تو ہر ایک کوئی اپنے اپنے شعر پہ ناز کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے شعر پہ فخر کر رہا تھا. اچانک اور سب سے زیادہ جس کا شعر اچھا ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا جاتا تھا، ٹنگایا جاتا تھا، اور یہاں پہ وہ اپنے اسی شعر پر فخر کرتے تھے کہ اس سے کوئی اور ہے لکھنے والا، چیلنج کوئی ہے لکھنے والا. تو اچانک سرور کائنات نے اور کچھ نہیں لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس اس سورے کو لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو ہے وہ چپکایا گیا. اچانک عرب سوچنے لگے کہ اس سے بہتر ہم اپنا شعر کہہ سکے. پسینے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے. کہا کہ بھئی اب یہ شعر اس سے بہتر ہم کہاں سے نکلے؟ تو ایک عرب نکلا، اچھا ہوا ضدی نہیں تھا، اسٹبن نہیں تھا. اچانک وہ آ کے کہنے لگا، غور سے دیکھنے لگا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ سیرت فاطمہ ہے، سیرت فاطمہ ہے. یعنی یوں عرض کر دیا جائے کہ سیرت فاطمہ کو سمجھنے کے لیے سورہ کوثر کے اندر جانا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آج دنیا میں
عقل کی باتیں، عقل کو جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے. سب سے عقل والا کون انسان ہے آج کے زمانے میں؟ یہ چیلنج کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ امریکہ کے اندر ایک میوزیم ہے، میوزیم. ہر دیش کے جو فلسفر ہوتے ہیں نا، تھنکر، اس کے جو برین ہے، اسکیلیٹن، وہ لگا ہوا ہے. جو پروفیسر گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، مشت خاکی ہو چکے ہیں، یعنی خاک میں مل چکے ہیں، اس کا جو ہے اسکیلیٹن لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں اس کا دماغ ہے، فلاں اس کا دماغ ہے. یعنی جتنا زیادہ مفکر ہوتا تھا اس کے دماغ کی ریٹ بھی زیادہ ہوتی تھی، بڑھتی چلی جا رہی. یہ ہے. لیکن عزیزان گرامی ابھی یہاں پہ یہ آیت کے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب یہ اللہ انسان کے دماغ کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ انسان کے دماغ کو چیلنج کر کے یہ آیت بتا رہا ہے. وہ کہیں گے کہ بھئی لیلۃ القدر تو شب قدر کی رات ہے. اب شب قدر یہی کہہ دیتا کہ ماہ رمضان کی رات شب قدر کی رات، 21ویں 23ویں رات جو ہے بھائی، یہ ایک رات کہہ دیتا. اللہ کو یہ کویشچن پوز کرنے کی کیا ضرورت؟ سوال ہے نا، کیا ضرورت اللہ کو؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب یہ ظاہری بات ہے کہ جب دنیا کے علم کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں نا تو اسی آستانے پہ سر کو جھکانا پڑتا ہے. تو وہ آئے امام کے پاس، کہا کہ خدا کہ یہ اے مولا بتائیے خدا نے یہ جملہ کیوں فرمایا، کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے جناب فاطمہ زہرا کا نام بھی ایک لیلۃ القدر ہے. یعنی اللہ یہ انسانی دماغ کو چیلنج کر رہا ہے. نہیں، ایک اور پہلو پہ شان فاطمہ ذرا عجب انداز سے کہہ دوں میں. شان فاطمہ کیا ہے؟ کیا ہے شان فاطمہ؟ خدا کی قسم ساری زندگی ہماری گزر جائے ہم شان فاطمہ کا بیان، شان فاطمہ کا ذکر نہیں کر سکتے. اتنی بڑی بڑی کتابیں نکل چکے ہیں. آج عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ایک یعنی بیٹا، ایک اگر ہوتا ہے ابن، دو ہوتے ہیں ابن، ہے نا، جیسے کہ حسنین زہرین دو ہیں، ہے نا. خیر مجھے فرینچ کی گنتی نہیں آتی، میں عربی کی گنتی آپ کو سکھانے چلا. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. اب یہاں پہ دو سے زیادہ اگر ہو تو بنو، ابن اور بنو یعنی دو سے زیادہ. اب آیے تطہیر کو آپ ذرا سامنے رکھ دیجئے گا، ایک میپ بنا کے. ایک یہاں پہ کیا ہوا کہ چادر تطہیر میں کون ہے؟ ہم فاطمتو و ابوہا، ہے نا، ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بھئی یہاں پہ تو حسن و حسین ہے، تو کیوں یہ دو سے زیادہ بیٹوں کا ذکر ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے ابن حسن اور حسین. آخر یہ دو سے زیادہ بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ دو ہے. معاذ اللہ خدایا تو آج کیا کاؤنٹنگ کرنا بھول گیا؟ کیا گنتی کرنا آج بھول گیا؟ یہاں پہ بنوہا یعنی دو سے زیادہ. تو عزیزان گرامی تاریخ بتائے گی یہاں پہ صرف حسن و حسین کی طہارت کا صرف اعلان نہیں ہوتا، بلکہ حسن کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، حسین کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، سید سجاد کی طہارت کا اعلان ہوتا ہے، امام باقر کا بھی اعلان طہارت کی اعلان ہوتا ہے، جعفر صادق کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، موسیٰ کاظم کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، علی رضا کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، علی النقی کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، محمد تقی کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، حسن عسکری کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے، اور ہمارے امام زمانہ کی طہارت کا بھی اعلان ہوتا ہے.
زندہ ہے، جام بدر و حنین زندہ ہے، کہہ دو اس دور کے یزیدیوں سے آج بھی حسین زندہ ہے۔ جو ہے نا ذرا گرامی، تو یہ وہ منزل تھی، یہ وہ مقام تھا کہ جو اس آیے تطہیر کے اندر، توجہ ذرا گرامی، اس آیے تطہیر کے اندر صرف حسن و حسین کی طہارت پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ حسن و حسین سے لے کے قائم آل محمد کی طہارت بھی اس کے اندر ہے۔ اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ لیکن اب ایک اور سوال کہ یہاں پہ صرف جناب فاطمہ زہرا کو کیوں سینٹر بنا گیا؟ یہ سوال غور و فکر طرح بات ہے نا، اور آج کل کے نوجوان اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، حق ہے ان کا۔ کیوں؟ وائی؟ ہمارے انگلش کے اندر یہ وائی وائی وائی، ہر جگہ پہ وائی۔ اب وہ والا وائی ہے، اور کبھی کبھی ہائی بھی ہو جاتا ہے، اور ہائی کے بعد بھائی بھی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیسے کہ آج مولانا نے فرمایا نا کہ سوال پوچھیں تو ایسے پوچھیں کہ جو ہماری معصومین کی پرسنالٹی کے اوپر اٹیک نہ ہو۔ پوچھنا چاہیے سوال، اور پوچھیں۔ اور علی والے سوال پوچھتے ہی علم حاصل کرتے ہیں، علی والے سوال پوچھ کے ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ابھی تک ہمارے اندر یہ اجتہاد کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ توجہ ہے نا ذاکرہ بھی، اجتہاد کا جو دروازہ ہے، ڈور ہے، ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ سوال کہ جناب فاطمہ زہرا کو ایک سینٹر کیوں بنایا گیا؟ کیوں جناب فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے؟ کیوں رسول خدا کے ذریعے سے نہیں؟ کیوں امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں؟ سوال ہے نا۔ حالانکہ تعارف اسی کا ہوتا ہے جو قبیلے کا سردار ہو۔ یہاں پہ تو سارے سردار ہیں، یہاں پہ تو سارے سردار ہیں۔ سرکار رسالت، جوانان جنت کے سردار، علی ابن ابی طالب جو جنت کو تقسیم کرنے والا، یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا کو کیوں انٹروڈیوس کیا گیا؟ کیونکہ تاریخ جانتی تھی، تاریخ جانتی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو جھوٹے رسول بنیں گے، جھوٹے امام بنیں گے کہ میں محمد ہوں، میں علی ہوں، اگر میں حسن ہوں، میں حسین ہوں، جھوٹے جھوٹے اماموں کا دعویٰ کرنے والے، اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میں رسول ہوں تو پہلے اس سے پوچھ لینا کہ تمہارا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے۔ سمجھ ہے نا؟ اسی لیے یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا کو سینٹرل پوائنٹ بتا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے دشمنوں کے زبان پہ مہر لگ دی جائے، زبانیں بند کر دی جائے۔ ارے کوئی بھی جب نبوت کا دعویٰ کرے، امامت کا دعویٰ کرے، سبھی اپنا اپنا دعویٰ کریں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، شان فاطمہ۔ نہیں، ایک اور پہلو آپ کو سمجھا دوں شان فاطمہ، مباہلہ۔ انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو مباہلہ کی جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پہلو پہ ایک لیسن مل رہا ہے مباہلہ میں۔ اور آج کے اس 21 سینچری کے اندر انٹرفیتھ کا سب سے بڑا لیسن ہے مباہلہ۔ یہ ایسی جنگ تھی جو تلوار کے بغیر چلی تھی، مباہلہ ایسی جنگ تھی جو تلوار کے بغیر چلی تھی، یہ ایسی جنگ تھی کہ جو زرہ کے بغیر چلی تھی، پتھر کے بغیر چلی تھی۔ یہ ایسی جنگ، ایسی، اللہ اکبر، that was the only one battle، یہ پہلی بیٹل تھی۔ یہ جو مباہلہ ایک قدم بقدم پہ ایک سائیکولوجیکل ریزن اس کے اندر چھپا ہوا ہے جو آج 21 سینچری میں اپلائی ہوتا ہے۔ 21 سینچری میں انٹرفیتھ ہے نا، انٹرفیتھ کا سب سے بڑا اگزامپل مباہلہ ہے۔ انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو مباہلہ جو ہے
آج 21 سینچری کو کمپیئر کرتے ہوئے مباحثہ بیان ہوگی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو. عزیزان گرامی سوچئے گا کہ یہاں پہ بھی آج مولانا صاحب نے یہ بہت اچھی بات کی کہ عورت کا زیور کیا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ بتا دیا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور کہ جو نامحرم کو نہ دیکھے. یہ ایک مولانا نے بہت بڑی اچھے انداز میں انہوں نے بتایا. میرا سوال کہ جناب فاطمہ زہرا پردے کا اتنا خیال بس ہو جاتا, امام علی پہنچ جاتے, رسول خدا پہنچ جاتے, حسن و حسین پہنچ جاتے, یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا کو کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, دامن وقت اجازت نہیں دیتا ہوں. کیوں؟ انشاءاللہ کسی اور گفتگو میں کسی اور نشست میں بیان ہوگا. ایک ایک تاریخی پہلو اس کے اندر چھپا ہوا ہے, ایک ایک راز چھپا ہوا ہے اس کے اندر. کیوں؟ وائی؟ لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ بھئی جناب فاطمہ زہرا گھر میں تھی تو حجاب میں تھی, مباہلہ میں آئی تو بھی حجاب میں تھی. نہیں, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھئی آگے رسول خدا تھے, توجہ حضرات گرامی, بیچ میں جناب فاطمہ زہرا اور آخر میں علی ابن ابی طالب. یعنی ایک طرف امامت فاطمہ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ایک طرف رسالت فاطمہ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. عزیزان گرامی تو یہ ہوا نا حجاب. یہ بھئی کسی کی مجال نہیں کہ فاطمہ پر حرف لگایا جائے. صرف یہی نہیں عزادارو, یہاں پہ رسول خدا کا قدم بڑھا, ادھر فاطمہ کا قدم بڑھا, ادھر علی کا قدم فاطمہ کے اوپر بڑھا. ارے یہاں پہ تو ظاہری حجاب کی بات ہو رہی ہے. ارے اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ فاطمہ کے قدم بھی حجاب کے باہر آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی ایک ایک پہلو پہ غور طلب بات ہے. سوال کہ جب امام علی علیہ السلام جب گھر پہ تھے اور گھر فاطمہ زہرا پہ آگ لگایا گیا, یہ ہر مانتا ہے, امام علی کیوں نہیں آئے ہیلپ کرنے کے لیے؟ سوال, اس قسم کے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. کیوں امام علی نے ریونج نہیں لیا؟ سب کچھ ہو گیا. پہلا تاریخ آیت اللہ شمیع الحسن رضوی, خدا ان کو عمر دراز عطا کرے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ڈاڑوی جماعت کے اندر جب عشر محرم پڑھنے کے لیے آئے تو 7 محرم کو یہ جملہ کہا تھا. اس وقت میری تقریر انگلش میں تھی, ان کی تقریر اردو میں تھی, اور یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے ان کی تقریر سننے کا شرف حاصل ہوا. تو آج میں ان کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ علم نام ہے شیئر کرنے کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا, لیکن بس صرف مختصر انداز میں. کیوں ریونج نہیں لیا؟ شہادت فاطمہ کے بعد بھی علی ریونج لے سکتے تھے, لیکن نہیں. اب جب اس سوال کو سمجھنا ہو تو پہلے جہاں یہ سوال واقع ہوا تھا اس سٹی کو سمجھیں. وہ سٹی کہاں تھا؟ مدینہ. ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مدینہ. مدینے کا سب سے بڑا کنسٹیٹیوشن, جتنے بھی یہودی جو اس زمانے میں گزرے تھے وہ رسول خدا کے کنسٹیٹیوشنز کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. رولز اینڈ ریگولیشن, قاعدے قانون, اس کو دیکھ کے ایک ایک دیکھ کے کہ ہاں یہ قاعدے قانون ہیں, میں مسلمان ہو گیا. یعنی اتنے اٹریکٹیو تھے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز. عزیزان گرامی جب آپ کے سامنے بھی جب رولز اینڈ ریگولیشنز آئے تو گھبرائیے گا نہیں. یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. چاہے وہ اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, جماعت کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو,
مدرسے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, ٹیچرز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. توجہ ہے نا میرے نوجوان بھائیوں. عزیزان گرامی, اسی طرح سے آج آپ دیکھیں ریڈ لائٹ ہوتی ہے, ایمبر لائٹ ہوتی ہے اور گرین لائٹ ہوتی ہے. راستے میں ایک ہی گاڑی نہیں, 2 بجے آپ چلے جائیں گاڑی ہوگی نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی ریڈ لائٹ کو دیکھ کے آپ رک جائیں گے. گاڑیاں تو نہیں ہوتی, 2 بجے کون گاڑی چلاتا ہے؟ میں ہوں گا شاید. خیر, تو رات کو 2 بجے آپ چلے جائیں, کوئی ٹریفک نہیں, کوئی ٹریفک جام نہیں, آپ اکیلے یا میں اکیلا, ریڈ لائٹ آ گئی, کوئی نہیں دیکھتا, ذرا چپ چاپ کے کراس کر دو. دل کہے گا نہیں, قانون توڑنا جرم ہے, قانون توڑنا جرم ہے. بھائی اچانک سا خیال آ گیا کہ کہیں پولیس نے دیکھ لیا تو پوائنٹس لگ جائیں گے, کہیں پولیس نے دیکھ لیا تو پوائنٹس لگ جائیں گے. تو عزیزان گرامی, بس ایک لمحے کے لیے سوچوں کہ جب میں خدا کا قانون توڑ رہا ہوں تو اس وقت مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ جو سرور کائنات نے جو مدینے کے جو کنسٹیٹیوشنز بنائے تھے نا, اس کے اندر بہت ساری باتیں تھی. یہود ٹائم نہیں ہے, یہودی جو ہے ان کنسٹیٹیوشنز کو غور سے دیکھ کے ایبزورب کیا, پھر مسلمان ہوئے. اچھا, اس میں پہلا کنسٹیٹیوشن کیا تھا؟ پہلا کنسٹیٹیوشن کیا تھا؟ پہلا کنسٹیٹیوشن یہ تھا کہ جو بھی کوئی مدینے کے سٹی میں رہے وہ کوئی ایک دوسرے سے ریونج نہیں لے گا. سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن مدینے کا کانسٹیٹیوشن, اس میں پہلا یہ تھا کہ جو بھی کوئی مدینے کے سٹی کے اندر ہے وہ کوئی بھی ایک دوسرے سے ریونج نہیں لے گا. تو رسول کا سب سے پہلا سچا جانشین وہی ہوگا جو رسول کے کنسٹیٹیوشن پہ پہلے عمل کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی مدینے کے باہر چلے جاؤ, علی دکھا دیں گے. مدینے کے باہر چلے جاؤ, علی کی ذوالفقار چمک جائے گی جو احد میں چمکی, خیبر میں چمکی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, اس ذکر کو آج اس منبر کی بدولت ہے, یہ کریڈٹ منبر کو جاتا ہے. اس منبر سے محبت کریں, اس منبر سے عشق کریں, اس منبر کا احترام کریں, اور اس منبر پہ جو حق کی بات کہی جائے اس کو اپنا لیں. اس میں ہماری کامیابی ہے. اور آج ساری دنیا بڑے بڑے پارلیمنٹ کے اسٹیج سے نہیں ڈرتی. جی, آپ جائیں ٹی وی چینل آن کر لیں, اسپیشل ایک چینل ہوتا ہے ممبر آف دا پارلیمنٹ. آج پوری دنیا اس ممبرز آف پارلیمنٹ کی کرسی سے نہیں ڈرتی. بادشاہ کے تخت سے آج دنیا نہیں ڈرتی. ہمارے سامنے ہی ہے حسن مبارک جو اپنی کرسی پہ اتنا ناز کر رہا تھا, آج وہ جیل کی سلاخیوں میں اپنی راتیں کاٹ رہا ہے. گدافی جو اپنی سونے کی کرسی پہ ناز کر رہا تھا کہ یہ کرسی میری کبھی بھی کوئی نہیں چھین سکتا. ارے پیرس میں آپ چلے جائیں, اس کا اتنا بڑا بنگلہ تھا, آج کیا ہو گیا, بیک کرمپ میں سے یہ ختم ہو گیا. خیر, اس کا ایڈریس بند پوچھے گا کہ میں آپ کو لے جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, آج دنیا غدافی کے کرسی سے بھی نہیں ڈری, حسن مبارک کے تخت سے بھی نہیں ڈری. آج اگر دنیا ڈرتی ہے تو اس منبر رسول سے ڈرتی ہے, جہاں پہ حسین کی آواز, جہاں پہ فاطمہ کی صداقت کا اعلان ہوتا ہے. آج اس منبر سے دنیا ڈرتی ہے. لہٰذا اس منبر کی شان کو سمجھیے گا,
اس منبر کی عزت کو سمجھیے گا. اور دوسری اور عرض بات کروں اور آپ کی زحمت کو تمام انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے بھی لیٹ ہو گیا ہے یہاں کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں, ہمارے مطابق تو 2 بجے تک عزاداری ہوتی رہتی ہے جی. یہاں کے مطابق میں پھر بھی آپ لوگوں نے اس منبر کی عزت بخشی اور فاطمہ زہرا کی شہادت منانے کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے, یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ میں امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ اتنا بڑا مجمع آئے گا. ماشاءاللہ یہ بس یہ آپ کی نوجوانی اور آپ کا تمام بزرگوں کا یہاں پہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یہ یا حسین کہنا ظہور امام کو قریب کر دے گا. بس سب مل کے میرے ساتھ کہے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اتنی ہی بلند ترین صلوات پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ در فاطمہ ہے. در فاطمہ میں جو بھی آج کوئی ادب سے آیا ہو اور وہ مر گیا ہو, یہ چیلنج ہے, کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا. ارے در فاطمہ میں زندگی ملتی ہے, زندگی. غیروں کے دروازے پہ موت ملتی ہے, در فاطمہ میں زندگی ملتی ہے. ارے کوئی بھی مجھے بتائے کہ جو بھی ادب کے ساتھ اس فاطمہ کی چوکھٹ پہ آیا ہو اور وہ مر گیا ہو, ارے وہ جو ستارے زہرا, توجہ حضرات گرامی, ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, جب وہ آسمان کی بلندی پہ تھا تو قسم کھانے کے لائق نہیں تھا. جب اس نے آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر جب پستی کی طرف آیا اور در زہرا پر آ کے رک گیا, تب اللہ نے, مشیت نے یہ اس قدر قابل بن گیا, اس قدر ویلیبل بن گیا کہ وہ قسم کھانے کے لائق بن گیا. اب سمجھ میں آیا کہ غیروں کے دروازے پہ موت ہے, اہل بیت کے دروازے پہ زندگی ہے. مجھے تاریخ میں بتا دیجئے گا, بس آپ کی زحمت کو میں تمام کر دیا. مجھے تاریخ میں صرف اتنا بتا دیں کہ جو بھی ادب کے ساتھ جناب فاطمہ کی ڈیوری پہ آیا ہو اور وہ مر گیا ہو. سلمان مرا نہیں, حذیفہ یمانی مرا نہیں. ارے جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا, عاشور کے دن جب در زہرا پہ آیا تو کوئی اور بن کے نہیں آیا, حر بن کے آیا. کوئی اور بن کے نہیں آیا, حر بن کے آیا. اسی لیے تو شاعر آل محمد نے کہا کہ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, دوش نبی پہ امامت کھڑی رہی, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. اللہ اکبر, عبادت کھڑی رہی. بس اللہ اکبر. کون زہرا؟ وہ فاطمہ کہ جو رسول سلامی کے لیے آیا کرتے تھے, آج اسی فاطمہ رسول کے بعد رویا کرتی تھی. جزاک اللہ بادارو, جزاک اللہ. آپ کے آنسو تر ہو, آپ کی آنکھیں تر ہو گئی, آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم مظلوم کرنا. دعا مانگے, دعا مانگے. جب آنکھوں میں سے آنسو نکلے, کیونکہ نام فاطمہ ہر درد کا علاج ہے, نام فاطمہ ہر مرض کا علاج ہے. دعا مانگے کہ پروردگار جناب فاطمہ زہرا کے طفیل میں جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ مل جائے. پروردگار جو بھی پریشان ہے فاطمہ کے صدقے میں اس کی پریشانی دور فرمائے. خداوندہ ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ سے الگ نہ کرنا. پروردگار
یہ ممبر رسول ہے. ہمارے علماء کا سایہ اپنے سروں پہ باقی رہے. ہاں زیادہ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کی جو رسول کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد فاطمہ رویا کرتی تھی. وہ رویا کرتی تھی اور عزادارو جناب فاطمہ زہرا کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی. عزادارو میرے زبان سے یہ جملہ بیان کرنا بہت آسان ہے. ارے اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اگر یہ مصیبتیں پہاڑ پہ پڑتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب عزادارو آپ کیا سن رہے ہو؟ ارے فاطمہ دن میں روتی تھی، رات کو روتی تھی. ہائے میرے بابا، ہائے میرے مظلوم بابا، میرے اوپر اتنے مصیبت پڑے. عزادارو ارے فاطمہ کو رونے بھی نہیں دیا گیا. علی کے پاس آئے، علی سے شکایت کی، یا ابو الحسن فاطمہ کو بتاؤ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. علی نے مدینے سے باہر ایک مکان خالی کرا دیا. فاطمہ جہاں پہ جا کے بابا کا غم بناتی تھی، عزادارو میں اس مکان کو پہلا عزا خانہ کہتا ہوں کہ جو علی نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا. عزادارو کون؟ فاطمہ. ارے وہ فاطمہ کہ جب وہ صبح اپنے گھر سے اپنا حق لینے گئی تو فاطمہ کے بال سفید تھے. جب شام کو دربار سے واپس آئی، فاطمہ کے بال سرخ ہو گئے، کمر جھک گئی. جناب زینب بھی ساتھ میں تھی. ارے جناب زینب نے وہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہائے میری ماں کو حق نہیں دیا گیا بلکہ حق کے 2 ٹکڑے کیے گئے. عزادارو میں کہوں گا فاطمہ زہرا گستاخی معاف، آپ نے زینب کو کیوں ساتھ میں لے گئی؟ زینب کو کیوں ساتھ میں لے گئی؟ عجب نہیں جواب آئے. ارے میں زینب کو انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں کہ آج اسی دربار میں مجھے ذلیل کیا گیا. زینب تجھے بھی درباروں میں جانا ہوگا. کربلا کے بعد کوفہ کا دربار، شام کا دربار. ہائے زینب ہوگی اور زینب کی اسیری ہوگی. ہائے زینب ہوگی اور زینب کی رسیاں ہوگی. عزادارو میں نے مختصر کیا. عزادارو تاریخ اسلام میں 3 ایسی ہستیاں گزری ہے کہ جو غسل خانے میں سے رونے کی آواز آئی. عزادارو جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ رلائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ زہرا، سوائے غم مظلوم کربلا. کیا گھریا ہو رہا ہے؟ عزادارو جناب فاطمہ زہرا کسی کا قرض نہیں رکھتی. ضرور فاطمہ زہرا آپ کو قیامت میں اس کا صلہ دے گی. عزادارو 3 ایسی تاریخیں میں ایسی شخصیتیں گزری ہے کہ جو غسل خانے میں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. ایک جناب سکینہ کہ جب غسالہ آئی، جناب سکینہ کو غسل دیا گیا تو وہ غسالہ رو رہی تھی. سید سجاد نے پوچھا غسالہ تو کیوں رو رہی تھی؟ اس نے دوسرا سوال کیا، مولا پہلے بتائیے اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ سید سجاد نے فرمایا اس بچی کو یتیمی کی بیماری تھی. ہائے سکینہ کو ننگی اونٹ کی پیٹھ پہ لٹایا گیا، رسیاں باندھا گیا، اونٹ چلتا تھا. سکینہ کا سینہ زخمی ہوتا تھا. عزادارو اور دوسری شخصیت تاریخ میں گزری ہے کہ جب سید سجاد کو، جب امام محمد باقر
غسل دیتے تھے تو پانچویں امام بہت روئے، بہت روئے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ تو صابر امام ہے نا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو امام کا جملہ سنے، کہا کہ ہائے میرے بابا کو خاردار توپ پہنایا گیا۔ آزادارو سنو گے، خاردار توپ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا جو توپ ہوتا ہے نا اس کے کانٹے باہر کی طرف ہوتے تھے، یہ اندر کی طرف کانٹے تھے، اور وہ سید سجاد کو چہرے سے پہنایا گیا، چہرہ بھی زخمی، گرمی کی شدت سے لوہا پگھل رہا تھا، سید سجاد کا گلا بھی پیا۔ عزادارو تیسری شخصیت جب فاطمہ زہرا، عزادارو باتم کرو، جب فاطمہ زہرا کو جب میرے مولا غسل دے رہے تھے تو بہت رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے کہ کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ رو رہی ہو۔ ارے ایک مرتبہ اسماء نے پوچھ لیا مولا آپ صابر امام ہے، مولا آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی، مگر فاطمہ نے شکایت نہیں کی۔